बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेके हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो का मौजू है अल्लाह ताला ने सितारे क्यों तख्लीक किए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सितारों को पैदा करने का मकसद क्या था, सितारे आसमान पर क्यों मौजूद होते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सितारों के मुतल्लिक क्या 3 बातें इरशाद फरमाई, सितारों से शैतानों को कैसे मारा जाता है। इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में इस वीडियो में दूंगी। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सितारे अजीम और इंतहाई कर्म कायनात हैं। पूरी कायनात इनसे जगमगा रही है। सच तो ये है कि कायनात के असल हुक्मरान यही हैं। हमारा नसीब इनके नसीब से जुड़ा हुआ है। कायनात में मौजूद हर शय की तरह इनकी पैदाइश और मौत भी दोनों ही निहायत होलनाक और हंगामा खेज होती हैं। इनकी खाक कायनात में हर जगह फैली हुई है। ये वही खाक है जिससे इंसान की तख्लीक हुई। हमारे जिस्म का एक एक जौहर इन्हीं सितारों के आगे उगलते दिल में बना है। कायनात इन्हीं के दम कदम से चल रही है। जिंदगी को इन्होंने ही परवान चढ़ाया है। रात का समान सितारों की रोशनी से मुनव्वर होता है। जब हम अपनी निगाह को उठा कर देखते हैं तो लगभग 3000 तक की तादाद में सितारे देख सकते हैं, मगर ये तादाद तो महज समंदर में से एक कतरा है। सिर्फ हमारी कहकशां मिल्की वे में 1 खरब से ज़्यादा सितारे मौजूद हैं और काबिल मुशाहिदा कायनात में अंदाज़तन 2 खरब 200 अरब से भी ज़्यादा कहकशाएँ हैं। सितारों की तादाद ज़मीन पर मौजूद रेत के ज़र्रों की तादाद से भी ज़्यादा है और हर सितारा ताकत और तवानाई का अजीम शान मरबा होता है और हम समेत कायनात की हर चीज़ का बुनियादी खाम माल उसी के दिल में तैयार होता है कि हमसे निहायत फासले पे वाक़े हैं, मगर एक सितारा हमसे बहुत नज़दीक है और हमें अब तक जो कुछ दूसरे सितारों के बारे में मालूम हुआ है वो इसी पड़ोसी सितारे की बदौलत है। जी हाँ, ये हमारा सूरज है। हर रोज़ तलू और ग़रूब होने वाला सूरज। सूरज की धूप हमें जो रोशनी और हरारत फराहम करती है कुछ और नहीं बल्कि सितारे ही की रोशनी है। हमारा सूरज भी दूसरे सितारों की तरह एक सितारा है। ज़मीन से देखने पर सूरज एक रोशन गहम की मानंद लगता है जिसकी रोशनी आँखों को धुंधला देती है। कायनात का एक ताकतवर तरीन जिस्म हमारा पड़ोसी है। ये इंतहाई गर्म गैस की एक याम है जो हमारे निज़ाम शमसी को 4.6 अरब साल से रोशन किए हुए हैं। ज़िंदगी का सारा दारोमदार इसी पर है। सूरज हमसे तकरीबन 9 करोड़ मील की दूरी पर वाक़े है। इसका मतलब दर हकीकत बहुत ही ज़्यादा फासला है। 10 लाख से भी ज़्यादा ज़मीनें सूरज में समा सकती हैं। ये 27 लाख मील पर फैला हुआ है। इस अजीमुल शान जिसामत के बावजूद हमारा सूरज कायनात के दूसरे सितारों के मुकाबले में एक नन्हा सा सितारा है। एंटीक्रेनी हमारे सूरज से 50 लाख गुना बड़ा है। अगर ये सूरज की जगह हमारे निज़ाम शमसी का हिस्सा होता तो ये मुश्तरी के मिक़दार से भी आगे निकल जाता। कायनात आलम अपने अंदर दिलचस्पियों के 1000 सामान रखता है। यहाँ कदम कदम लम्हा लम्हा खूबसूरती और रनाई के दिल फरेब जलवे हैं। ज़रा शब की तारीखी में आसमानी दुनिया की सिमत एक नज़र डालिए।
آپ دیکھیں گے چمکتا چمکتا مسکراتا میں نورانی چادر ڈالے ہوا ہے اور مہتاب کے ارد گرد ستاروں کا جرمن اپنی جلوہ آرائی میں مگن ہے۔ شند ہے کہ آسمان کی خوش منزل سے بھی کچھ سیراب نہیں ہوتا، اور ہو بھی کیسے؟ بھلا کس کا جمالیاتی ذوق اس قدر سطحی ہوگا کہ دل فریبی اور دلکشی سے اس کا من بڑھ جائے۔ اس کا جمالیاتی ذوق افق پر پرواز کرے، وہ کبھی بھی ستاروں سے اپنا دامن اس وقت آزاد نہیں کر سکتا۔ یہ ستارے قدرت کے اعلیٰ اور بے مثال کاریگری کے مظہر ہیں، صنع عالم کی شاہکاری اور حسن تخلیق کے بے نظیر نمونے ہیں۔ لیکن کبھی آپ کے خیال میں یہ بات آئی ہے کہ آخر ان ستاروں کی تخلیق کے پس پردہ کیسی حکمت ہے؟ ہم یہ سوال اس ذات کے دربار میں کرتے ہیں جس کے لفظ حکم سے یہ سارے ستارے مرز وجود میں آئے ہیں۔ یقیناً اللہ سے بہتر کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک ستاروں کی تخلیق کے متعلق کیا فرماتا ہے؟ اس سے پہلے یہ جان لیں کہ تمام ستاروں کا حجم یکساں نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ سب زمین سے ایک متعین مسافت پر داخل ہوتے ہیں، بلکہ ان کا سائز اور حجم ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اور زمین سے اس کی مسافت بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ بعض متحرک ہوتے ہیں یعنی گردش کرتے رہتے ہیں، اور بعض ثابت طور ساکن ہوتے ہیں۔ بعض ستاروں کا حجم سورج سے بھی بڑا ہوتا ہے، اور سورج سے بہت زیادہ مسافت پر داخل ہو بہت چھوٹے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ستاروں کے متعلق 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں: آسمان کی زینت و خوبصورتی، شیطان کو ستاروں کے ذریعے مارنا، لوگوں کو ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کرنا۔ ہم ان 3 باتوں کو ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں۔ آسمانوں کی زینت کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اور بے شک ہم نے آسمانوں میں برج بنائے اور اس کے دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا، اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور ہم نے انہیں 2 دن میں 7 آسمان کر دیے، اور ہر آسمان کو اسی کے کام کے احکام بھیجے، اور ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں سے مزین کر دیا اور نگہبانی کے لیے کہ اس عزت والے دن کا مقرر کیا ہوا ہے۔ دونوں آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ وہ آسمانوں کی زینت بن سکیں۔ جس طرح کسی خوبصورت محل کو کمکموں سے مزین کر دیا جاتا ہے، اسی طرح آسمان کی تزئین کے لیے اللہ پاک نے ستاروں کو پیدا کیا ہے، شیطان کو اسی ستاروں کے ذریعے مارنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے: بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا اور ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے۔ وہ عالم بالا کی طرف تار نہیں لگا سکتے، اور ہر طرف سے ان پر مار پھینک ہوتی ہے بگانے کے لیے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ مگر جو ایک ادھار بات چلتی ہے، چلا تو روشن انگارہ اس کے پیچھے لگا۔ ابن خطیب رحمۃ اللہ علیہ ان آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل عالم بالا کی باتوں کو چوری چھپ کے سن لیا کرتے اور نجومیوں کو بتلاتے تھے۔ پھر نجومی ان باتوں کے ذریعے لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو خراب کرتے ہیں۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو شیاطین کو سننے سے روک دیا گیا۔ اب اگر کوئی شیطان چوری چھپ کے سننے کی کوشش کرتا ہے، وہ ستاروں کے ذریعے اس سے مارا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جل جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ستاروں کی تخلیق کا ایک مقصد شیطان کو مارنا ہے تاکہ وہ عالم بالا کی باتیں نہ سن سکیں۔ ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کرنا۔ زمانہ قدیم میں گوگل میپ جیسی سہولتیں میسر نہ تھیں۔ لوگ ستاروں کے ذریعے اپنی منزل کا پتہ لگایا کرتے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ پاؤ۔ بے شک ہم نے علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کر دی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ستارے اپنے مخصوص برج مشرق، مغرب، شمال اور جنوب میں واقع ہوتے ہیں، وہی ان کا مستقر ہوتا ہے۔ زمانے قدیم میں لوگ ان مخصوص ستاروں کو دیکھ کر بہت جلد اندازہ لگایا کرتے ہیں اور اپنی منزل کا راستہ معلوم کیا کرتے ہیں۔ دن میں تو وہ سورج کے ذریعے راہ کا پتہ لگا لیتے، لیکن رات کی تاریکی میں وہ ستارے ان کے اقدامات ہیں، اور نہ صرف خشکی میں سفر کرنے والے بلکہ سمندر میں سفر کرنے والے بھی ستاروں سے راستہ معلوم کرتے تھے۔ قرآن کریم میں ستاروں کے متعلق یہ 3 باتیں آئی ہیں جو میں نے بیان کر دی ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔